کیسا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب آج کا یہ جو فصل ہے، جو چیپٹر ہے، یہ ہے تو بڑی سمپل سی، لیکن صاحب یہ بڑی اہم ہے۔ اہم اس معنوں پہ ہے کہ اس میں دین کا خلاصہ کیا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو صاحب ذرا خاص توجہ دیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہم لوگوں کہ دین کیا ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مبنی الدین علی قاعدتین، کہ پورا دین جو ہے اس کی اساس جو ہے وہ دو قاعدوں پہ، اساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اصلاً صرف دو قاعدے ہیں، انہی دو قاعدوں سے پورا دینی احکام آئے ہیں۔ اور وہ دو قاعدے کیا ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ الذکر، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے الشکر۔ تو ذکر اور شکر کہہ لیں بس یہ دو قاعدے ہیں، اور انہی قاعدوں سے تمام احکامات، تمام باتیں نکلی۔ وہ یہ فرمانے ہیں کہ اس بات کو خوب پکڑ لو، خوب سمجھ لو، ذکر اینڈ شکر، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي، دیکھیے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو یہ تو ہو گیا ذکر۔ پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ٹھیک ہے۔ کہنے بس یہ دو چیزیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا خلاصہ کیا۔ تو اب یہ تو آیت کچھ نہ پرابلم ہو گیا جی انور بھائی، پیچھے کی پلیز لائٹ بند کر دیجیے نا، سوری جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اوکے۔ وہ ایک ابھی کہہ رہے ہیں تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو اس آیت میں آدھی آیت ذکر پر مبنی ہے اور آدھی جو ہے شکر پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم لوگ ہم کو یاد رکھو یا یاد کرو، تو ہم یہ کریں گے کہ اذکرکم، پھر ہم تم کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو، اور یہ شکر صرف ہمارے لیے ہو، وَاشْكُرُوا لِي۔ اچھا یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیے، وَاشْكُرُونِي نہیں ہے، یہاں پہ وَاشْكُرُونِي نہیں ہے کہ میرا شکر کرو، بلکہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا، پھر لی ہے، نی نہیں ہے۔ لی مطلب یہ ہے کہ لام آتا ہے کہ صاحب ہمارا ہی شکر ادا کرو، کسی اور کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، جی نہیں، تاکہ لی کے لیے، جیسے الحمدللہ نا، تو للہ میں لی ہے، فور، رائٹ۔ تو اس میں کیا ہے کہ بس تم شکر ادا کرو تو صرف میرے لیے کرو، رائٹ۔ اچھا اس میں اللہ کا شکر جو ہوتا ہے تھا اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہوا کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا، رائٹ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ کسی نے تم کو پانی بھی دیا، ابھی آپ چائے لائے ہیں تو ہم نے آپ کو شکر ادا کیا، جزاک اللہ خیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب اللہ کہے تم نے اس کا شکر ادا کیا نا، اللہ کہے سارا اس کے پیچھے ہاتھ میرا ہے، ہاتھ میرا ہے۔ اب وہ ہاتھ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہاتھ میرا، یہ سب کچھ توفیق ہم نے دی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کا شکر ادا کرو کہ ہم نے ان کو انتخاب کیا۔ تو ہم آپ کو شکر ادا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو منتخب کیا گیا کہ آپ چائے لے آئیے۔ تو ہڈن ہینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہے، رائٹ۔ تو ہم نے آپ کا شکر ادا کیا، رائٹ، تو آپ کو دل بڑا ہوا، رائٹ، لیکن اصل میں ہم نے آپ کا شکر ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا انتخاب کیا کہ صاحب آپ
چائے لائے مثال کے طور پہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تکفرون، اور دیکھو کبھی ناشکری میری مت کرنا. اب اس آیت میں ایک بار پھر آپ دیکھیے اس کی ترکیب دیکھیے، فذکرونی، ٹھیک ہے نا، اذکرکم، میرا شکر میرا ذکر کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری میں وشکرو لی، میرا شکر ادا کرو، شکر میرا ہی ادا کرو. اور دیکھو یہاں پر تم ہمارے ساتھ کفر مت کرنا، ناشکری مت کرنا. اب یہاں پہ جو بات غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب پہلا حکم دیا نا ذکر کا، تو یہ نہیں کہا کہ مجھ کو یاد کرو اور دیکھو مجھ کو بھولنا نہیں. مطلب نیگیٹو چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر میں نہیں بیان کی. شکر میں فوراً اللہ نے فرما دیا نیگیٹو چیز کہ دیکھو پھر ہم کو ناشکری نہ کرنا. ذکر میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے میرا ذکر کرو اور دیکھو ہم کو بھولنا نہیں، اور میرا شکر ادا کرو اور دیکھو ہمارے ساتھ ناشکری نہ کرنا. یہ نہیں کیا. ذکر کے ساتھ بالکل دوسری بات. اس کی وجہ شاید واللہ عالم بالصواب یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ، ذکر ایک ایسی چیز ہے صاحب کہ اس کا ریوارڈ رائٹ اوے ہوتا ہے. ذکر کا ریوارڈ رائٹ اوے. وہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ کو السلام علیکم کیا تو ہم کو جواب فوراً ملتا ہے، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. شکر کے لیے جو ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ شکر کا، لیکن شکر کا ریوارڈ جو ہے وہ اپنے وقت میں ملے گا. لیکن ذکر ایسا ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا فوراً اللہ نے اذکرکم، تم اللہ اکبر کہو گے اللہ کہیں گے لبیک یا عبدی، ہاں بھائی بتائیے کیا بات ہے میں حاضر ہوں. تو یہ ذکر کا خاصہ ہے. اب ذکر میں تلاوت قرآن پاک، عبادت ہر قسم کی سب ذکر ہی ہے. تو اس لیے ذکر میں صاحب یہ کمال کی چیز ہے کہ ذکر کے بعد رسپونڈ رائٹ اوے ملتا ہے. اس کو یاد رکھیں، یہ ذکر کی خاص بات ہے. اور پھر شکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بھائی شکر میرے ہی ادا کرو اور دیکھو میرے ساتھ کبھی ناشکری مت کرنا. ایک بات. تو بہرحال اب ابن قیم نے کہا دیکھو یہ آیت جو ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. انہی دونوں قاعدوں سے پورا دین نکلا ہے. ذکر سے عبادتیں آ گئی، رائٹ، اور شکر سے اللہ تعالیٰ کا کس کا شکر کرنا، رائٹ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب شکر کا معاملہ فرمایا. اب کہنے کہ ابن قیم آگے چلتے ہیں، کہنے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا، معاذ ابن جبل سے، واللہ انی لأحبک، معاذ ابن جبل سے خدائے قسم مجھ کو تم سے بہت محبت ہے. انی پھر لام تاکید لائے، لا مطلب بے شک مجھ کو تم سے بہت محبت ہے. اور یہاں پہ اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی. فلا تنس ان تقول دبر کل صلاۃ. تو دیکھو نماز کے بعد جب نماز کے آخر میں یہ دعا کرنا تم نہ بھولنا یا نہ بھولا کرو. وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ ہم آپ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرما، رائٹ. اور اچھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرما. اس میں اس حدیث شریف میں جو کہ کاہے میں بخاری ابو داود میں ہے، 2-3 پوائنٹ ہمارے آپ کے لیے ہے صاحب. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا صاحب وہ سب کے ساتھ محبت کر کے پھیلایا، کسی سے نفرت نہیں تھی. آپ سمجھیں، جو بھی حسن کے کانٹیکٹ میں آیا اس سے محبت کی، جو غائب رہا اس سے محبت کی. آپ سمجھیں،
اویس قرنی نہیں آئے لیکن ان سے نہایت محبت. کیا کہتے ہیں, عمرہ کرنے تشریف لے گئے, وہاں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں خالد کہاں ہیں, خالد ابن ولید کہاں ہیں, کہیں دکھ نہیں رہے, حالانکہ وہ انیمی نمبر 1 اس وقت. بھائی انیمی نمبر 1, ان کے بھائی سے, بڑے بھائی سے پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں ہے خالد, آپ سمجھیں. تو ایسے ہی فرض کریے کہ نبی پاک کا تشریف لائیں اور پوچھیں کہ بھائی ٹرمپ کہاں ہے, آئے کیوں نہیں ہم سے ملنے. لوگ کہیں صاحب وہ تو آپ نفرت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نفرت نہیں کرتا. تو اب خالد نے ولید اتنی نقصان پہنچا احد میں, خندق میں, بعد میں, وہ اتنی نفرت کے مکہ شریف چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ محبت تھی صاحب. اچھا یہ محبت بڑے بوڑھے عورت مرد سب کے ساتھ تھی. اس لیے دیکھیے ابو جہل کے اکرمہ کے ساتھ, اس لیے دیکھیے اب یہ معاذ ابن جبل ابھی ایک نوخیز لڑکے ہیں. مطلب یہ جو ہے معاذ ابن جبل اس وقت ممکن ہے 16 سال کے ہوں, 17 سال کے ہوں, یا اس سے بھی کم ہوں, اللہ عالم. ہجرت کے وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو پتہ نہیں کیا عمر رہی ہوگی. ہاں یہاں لکھا تو ہے وَهُوَ ابن 18, وہ اس وقت جو تھے 18 سال کے تھے, 18 سال کے. اب یہ 18 سال کے تھے اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور یہ بھی آخری دور کا واقعہ ہے بالکل, یعنی شاید 10ویں صدی ہجری کا ہے. تو ہجرت کے وقت یہ صرف 7 یا 8 سال کے تھے, 7 سال کے. اب ایسے ینگ بچے سے 63 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اس وقت. اب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے یہ کہہ رہا ہے واللہ انی لا احبک, خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اب یہ بزرگوں کو سیکھنا ہے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایسے لوگوں کو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر حکومت کی صاحب. تو ایک یہ بات ہے کہ جو اللہ والے ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ ان کا آج بھی جو صحیح طور پہ بزرگ ہیں, وہ یقین جانیے نماز سے, قرآن شریف سے بزرگ نہیں بنے. کوئی بھی آدمی عبادت سے بزرگ نہیں بنتا ہے, یا صرف عبادت سے بزرگ نہیں بنتا ہے. عبادت کے ساتھ جب اصل اخلاق ہے, اور اخلاق کا جو اساس ہے وہ تو محبت ہے صاحب, ورنہ اخلاق کہے کہ محبت کریے صاحب. جی کیا تھا اس کا شعر, تھا نا اس کا, کس کا تھا شعر, ایک شعر تھا اس پہ عشق کا, بمدہ شعر تھا, بھی یاد آیا اس پر. اور پھر یہ فلا تنس ان تقول دبر کل صلاۃ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث خود, دعا خود, کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم آپ کا ذکر کریں اور شکر کریں. تو یہ جو ہے صاحب, یہ ذکر اور شکر دو اصل قاعدے. اچھا اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما ولیس المراد بالذکر مجرد ذکر اللسان بل الذکر القلبی واللسانی. کہنے لگے جو جب ذکر ہوتا ہے تو ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے اصلاً صاحب قلب سے اور زبان سے, دونوں سے. قلب ضروری ہے, اگر صرف زبان پر ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں صاحب. اس کو یاد رکھیے گا, اگر صرف آپ زبان سے کہہ رہے ہیں دل خالی ہے تو اس کی وقت کچھ بھی نہیں, زیرو ہے, اس کی کوئی وقت نہیں. تو ایسے دونوں یہ قلبی اور پھر اس کی ادائیگی ہو زبان سے. وذکرہ یتضمن ذکر اسمائہ و صفاتہ و ذکر امرہ و نہیہ و ذکرہ بکلامہ. کہیں ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرو, جتنے اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو خوب
ان کا خوب تذکرہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کا خوب ذکر کریں. مطلب دیکھیں ذکر سے مراد ہم لوگ دیسی یہ سمجھتے ہیں جب تک تسبیح نہ لیں، قرآن شریف نہ پکڑیں، وہ ذکر نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرنا، اللہ تعالیٰ کی متعلق بات سننا، یہ ذکر ہے. آپ خاموش بیٹھیں لیکن آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، بس یہ ذکر ہے. اور وہ ذکر امر ہی و نہی، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے متعلق سننا کہ کن باتوں کا حکم دیا ہے، و نہی، اور کن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ واز سننا جو ہے اگر صحیح طور پہ آپ سن رہے ہیں تو صاحب یہ ذکر ہے. وہ ذکر ہی بکلام ہی، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن شریف جو ہے اس کو سمجھنا، اس پہ سوچنا، یہ افضل الذکر ہے صاحب. وہ قرآن شریف میں آیت ہے نا صاحب، کیا ہے وہ آیت 10ویں پارے کی آخری آیت ہے نا، وہ انما تولوا اعین تفیض من الدمع حسنا اللہ. یہ نا دیکھیے یہاں پہ قرآن شریف میں آیا تھا نا، یہ سیکنڈ لاسٹ آیا 10ویں پارے کی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. تبوک کا جو سفر ہوا تھا اس میں بعض صحابی ایسے تھے جو آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اتنی دور جانے کے لیے نہ کوئی گھوڑا ہے نہ کوئی کھچر ہے، تو میں کیسے جاؤں گا، لیکن دل بہت چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس غزوے پہ جائیں. تو قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول کچھ مدد ہو سکتی ہے، کہیں سے کچھ ہم کو مدد ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں. اب یہ مخلص صحابی تھے تو انہوں نے کیا کیا، قلت، تو اللہ میرے نبی آپ نے ان سے یہ کہا لا اجدو، بھائی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں کیسے آپ کی مدد کروں. لا اجدو ما احملکم، میرے پاس کوئی خچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں تو خود خالی ہاتھ ہوں، میں کیسے آپ کی مدد کروں. تو یہ لوگ بڑے آسرا لے کے آئے تھے نا. اب جب معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چلے گئے، لیکن چونکہ سچے مسلمان تھے تو ان کو اس بات کا بڑا قلق رہا کہ دیکھو اتنے بڑے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں وسلم، اور ان کی مصاحبت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم جا نہیں پا رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کبھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو جب وہ پلٹے وسلم کے در سے تو کیا ہوا، تولوا، ایسے پلٹے کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس غم میں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہائے آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے پیش کر سکتے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکتے. اب یہ جو یہ ہے آیت ہم کو اس لیے یاد آئی کہ میرے ایک چچا تھے مولانا متین میاں، ابھی ان کا انتقال ہوا 3-4 اس میں تھا. تو ان کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے کبھی تفاسیر کے ذریعے سے مت سمجھو. وہ کہتے تھے قرآن شریف کو ڈائریکٹلی سمجھو. پھر انہوں نے کہا بیٹا جو کچھ پڑھنا ہے نا پڑھو، تفسیر پڑھو، اس کے جب پڑھ لو تو سب تفسیر وغیرہ کو الگ رکھو. اب پڑھ لیا تم نے، اب انہی آیتوں کو تم پڑھو بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی تفسیر کے. مطلب پہلے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ آپ نے پورے کر لیے آپ نے، لیکن اب اگر قرآن شریف سے فائدہ اٹھانا ہے نا، اب قرآن شریف کھولو
اور ڈائریکٹلی اب سمجھو، جیسے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جب تک دل پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف. انہوں نے کہا یہ جو بڑے بڑے مفسرین گئے ہیں ان کی تفسیر سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم دل قرآن شریف سے ڈائریکٹلی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اس آیت کو انہوں نے بتایا تھا اس آیت سے ہمارے چچا جو تھے مرحوم کہنے ہماری زندگی میں انقلاب آیا. یہ آیت اب بات ہے کہنے ایک دن میں ایسی پڑھ رہا تھا، میں نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کی محبت، ان کا تعلق کہنا ایسا ہمارے دل میں انقلاب آیا صرف ایک آیت سے. تو قرآن شریف کا صاحب وہ تاثیر ہے، ایک آیت آپ کی کائنات بدل دے گی، ایک آیت. اسی لیے جو لوگ بہت قرآن شریف کی موشگافیوں میں جاتے ہیں نا، فائنر پوائنٹس میں بحث کرتے ہیں اور پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضرور تفسیر پڑھیں، اس کے بعد تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو الگ رکھ دیں. ان کا کام ہو گیا. اب جو ہے قرآن شریف اٹھائیے اور براہ راست سوچئے جو آپ نے پڑھا تھا. اب اس آیت کے معنی سوچئے، آپ ایسے ایسے معنی آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ کھولے گا کہ آپ کہیں گے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا. آپ سوچئے تو آپ سمجھیں. جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ شوق ختم ہو گیا نا قرآن شریف کے اوپر تدبر کا. وہ ہر چیز پہ تدبر ہے، قرآن شریف پہ نہیں ہے صاحب. اور یہ جو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، رمضان میں لوگ طوطا گیری کرتے ہیں صاحب. ہر آدمی بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، اس سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے صاحب. اب یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں تدبر وذکر ہی بھی کلامی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ آپ ذکر کریے صاحب. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے بھائی تم لوگ اس پہ یہاں پہ ذکر کا نہیں ہے، یہاں پہ تدبر کا ہے کہ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو. کیا تمہارے دلوں پہ کسی نے لاک ڈال دیا کیا؟ سوچو تو، تدبر تو کرو. تو یہ تدبر نہیں رہا صاحب، تدبر نہیں رہا. یہ ایک جان کا شعر تھا بڑا عجیب سا، لیکن اب جتنا وقت گزرا تو میں نے کہا یار اس بندے نے بات کیا زبردست کہی تھی. تو کہتا ہے کہ صاحب کہتا ہے ان روزوں جو مجھے غم ہے سو یہ ہے. ان روزوں جو مجھے غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری جا رہی ہے. غم سے اب غم میں بردباری جا رہی ہے. ان روزوں جو مجھے غم ہے سو یہ ہے کہ غم سے اب بردباری جا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسی جو کلام ہے صاحب اللہ کا، اس میں صاحب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو غم کے ساتھ نازل کیا ہے، غم کے ساتھ. تو اس میں چھپا ہوا غم ہے. اب اس غم کی نشاندہی کرنی ہے. سب میں بتاؤں غم کیوں ہے. اب آپ سوچیں گے نبی پاک نے غم کیوں سنا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ چاہے، یہ بڑی عجیب بات ہے غم سب، آپ چاہے دنیا کے بادشاہ بن جائیں، آپ بل گیٹس بن جائیں، آپ پر اتنے پیسے ہو جائیں، لیکن صاحب غم ایسی چیز ہے جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غم ہی ہے. آپ جتنے بڑے بڑے گھر ہوں، جتنے آپ پاس آسٹن بھی کھڑی ہو، آپ کے پاس رولز رائس بھی کھڑی ہو دنیا، آخر میں غم ہے صاحب. ایوری ڈے غم ہے. غم کبھی چھوٹتا ہی نہیں صاحب، رائٹ. اور پھر آخر میں چونکہ مرنا ہے تو نہ صرف مرنے کے وقت آپ دنیا سے جاتے ہیں غم کے ساتھ، آپ ایک بہت غلط کام کریں گے. وہ یہ کہ اپنے پیچھے لوگوں کو غم دے کے جائیں گے. یہ عجیب چیز ہے صاحب. ہم مجبور ہیں صاحب. یہ محبت کرنا جو ہے، یہ محبت کرنا ایک بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس سے جتنی محبت ہے ہم مرنے کے بعد اس کو اتنا ہی غم دے کے جا رہے ہیں.
تو یہ ایک بہت عجیب بات ہے. تو غم جو ہے صاحب، جیسے ہمارا فانی بدایونی کی پوری شاعری، میر تقی میر کی پوری شاعری غم کے اوپر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی خوشی جو ہے عارضی ہے لیکن غم دائمی ہے. تو اب جو چیز دائمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن شریف کو نبی پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غم حزن کے ساتھ نازل کیا ہے. تو حزن ایسی چیز ہے صاحب، غم یہ کبھی پیچھا نہیں، چاہے آپ اس سے جتنا بھاگیں، آپ ڈرگز لے لیں، آپ شراب پی لیں، آپ زنا کر لیں، آپ فضول کی بکواس کرتے ہیں. جو لوگ بہت بولتے ہیں نا، ایک پرابلم یہ ہوتی ہے جو لوگ بہت بولتے ہیں وہ اپنے غم کو چھپاتے ہیں. تو اس لیے جان کا ہے میں اکثر بولا ہی کرتا ہوں. جان کی اپنی زبان کہتا ہے میں اکثر بولا ہی کرتا ہوں. کتنا خالی ہوں اندر سے میں کتنا خالی ہوں اندر سے میں. تو صاحب یہ بہر اس میں غم ہے صاحب. اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب نے جو کہا صحیح کہا، نہیں ہو سکتا صاحب. ڈاکٹر صاحب نے جو شعر پڑھا غالب کا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. تو حیات اور غم ایک ہی چیز ہے. تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ آپ نہیں نجات پا سکتے غم سے. آپ دیکھیں نا، آپ نے بچوں کو پیدا کیا اتنی مشکل سے، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں اپنے اماں ابا کو چھوڑ کے جہاں ان کی بود و باش ہوئی وہاں چلے گئے. اب آپ غم میں ہیں کہ ہم وہ بچے کیا ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں. اماں جو ہے ہم ہر وقت اس پہ ہوتے پتہ نہیں اس نے کیا کھایا کیا کیا. ابا سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اس پہ پیسہ ہے نہیں ہے، غم ہے. لیکن وہ ہمارے بچے مجبور ہیں کہ بھئی جہاں رزق ہے وہ رزق ان کو لے گیا. دو قسم کا ہے. ایک غم ہے دنیا کے لیے خاص. جی اگر جو دنیا کے لیے غم ہے وہ تو اس قابل نہیں جی. اس کو کیا ہے. لیکن دوسرا غم ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے مغلوب ہے. جی وہ غم جی اس کے لیے دعا کرنا ہے درد دل کے واسطے کیا ہے انسان کو. جی ورنہ ورنہ جی کرو گا. یہ غم جو ہے یہ درد دل ہے یہ تو ہونا چاہیے. نہیں وہ شعر اپنا ناصر عشق ہے یا درد ہے؟ درد دل کے واسطے. اچھا درد کے درد دل کے اچھا جی پیدا کیا انسان درد. ہاں ٹھیک ہے وہ درد کے ٹھیک. ورنہ عبادت کے لیے نا، عبادت کم نہ تھے کرو فر. جی جی جی. تو بھل یہ غم جو ہے صاحب وہ لگا رہے گا صاحب. اچھا وذالک یستلزم معرفتہ والایمان به بصفات کمالہ ونعوت جلالہ والثناء علیہ بانواع المدح. اب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر کے لیے کہہ لیں گے صاحب معرفت ضروری ہے. اب دیکھیں نا معرفت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے کون. شکر ادا کر رہے ہیں جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس کے لیے معرفت ضروری ہے کہ اللہ ہے کون، کیا کیوں. اب جیسے ہم لوگوں نے ابھی آپ کی جو بات کی تو حضور یہ چائے جو آپ لائے ہیں اسی کو مثال بنا لیں اور معرفت اسی سے مل جاتی ہے صاحب. جیسے ایک بزرگ تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کا جو ویکلی درس تھا نا وہ کئی مہینوں نہیں ہوا، بیمار تھے. تو جب کئی ویکس کے بعد ان کا درس شروع ہوا، جو آئے حمد و ثنا کے بعد جب پہلا جملہ کہا جو سامعین تھے ان کے جو مریدین تھے جو طلبہ تھے
سب پر ایک حال طاری ہو گیا ایک پہلے جملے سے. تو حمد و ثنا پر میں فرمایا کہ بھائی وہ جو میری طبیعت خراب ہوئی تھی چند مہینے پہلے وہ پھٹا ہوا دودھ پی لیا تھا, ایکسپائرڈ دودھ پی لیا تھا, تو وہ پیٹ نے قبول نہیں کیا اس کو اور میری طبیعت خراب رہی اتنے ہفتے. بس اب کہنے تم لوگ سمجھے اللہ کتنا کریم ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے پھٹا ہوا دودھ دے دیا تو یہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ روز ہم کو دے رہا ہے, روز دے رہا ہے دودھ. کہنے لگے بھائی سوچو دودھ کہاں سے آتا ہے. اب وہ ایک گریہ طاری ہوگی پورے مجمع پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کے متعلق جو کہا ہے قرآن شریف میں وہی ہے نا. صرف سوچ ہی لیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ہم لوگ روز دودھ لاتے ہیں یہاں پر, کیا جو کین لاتے ہیں. اب کبھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے لا رہا تھا. بھئی یہاں کا تو پانی ملا ہوا نہیں ہوتا نا, اپنے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں, یہاں خالص ہوتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ مطلب جانور کے پیٹ میں ایک طرف فیسز ہیں, ایک طرف دم ہے, خون ہے. تو پخانہ اور خون دونوں نجس, اور بیچ میں اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی زبردست کام میں نے کیا ہے کہ ایک ایسی سٹریم نکالتے ہیں لبنن خالصاً, خالص مطلب انکنٹامنیٹڈ, نہ اس میں پخانے کی کوئی آمیزش ہے نہ اس میں خون کی ہے. سو اللہ نے دو صفت بیان کی, لبنن خالصاً پھر سائغل فریش. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے للشاربین, پھر ہم دیتے ہیں کہ چلو شاربین بنو, چلو مطلب. اب وہ بزرگ تھے, انہوں نے بتایا کہ ایک دن پھٹا دودھ مل گیا. اب اس پہ وہ تو ایک کوئی بھی واقعہ ہو صاحب, اس کے لیے معرفت ضروری ہے صاحب. ذکر کے لیے معرفت ضروری ہے, شکر کے لیے معرفت ضروری ہے. یہ اندھے نابینا بن گیا, ہم لوگ ذکر و شکر کرتے ہیں اس لیے کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی, کوئی کیفیت نہیں. کل آپ ظفر بھائی نے ہم سے پوچھا ایک ریسٹورنٹ جانے کے لیے, تو میں نے کہا نہیں وہاں مت جائیے کیونکہ وہاں پر نان آپ کو اس کے نہیں ملیں گے, تندور کے. آپ وہاں جائیے کہ وہاں نان تندور کے ہوں گے. پھر آپ نے جب فوٹو بھیجی تو اوپر نان رکھے تھے, تو اس وقت میرے ذہن میں گیا کہ آپ لوگوں کو مزہ آ گیا ہوگا یہ گرم نان کھا کے. اب معرفت یہ ہے کہ صاحب اب نان کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ جائیں, کہ اس نان میں بھی دودھ ہے. اب آپ دیکھیں وہی فرسودہ اگر پرانا نان ہوتا, اس کے ساتھ آپ بہترین قورمہ کھائیں بالکل بیکار لگے گا. لیکن اگر نان اچھا ہے, تازہ ہے, بالکل ابھی اوون سے آیا ہے, تندور سے آیا, اس کے ساتھ آپ چٹنی کھائیں آپ کو مزہ آ جائے گا. اب اس سے آپ اللہ تک پہنچیں کہ اللہ کتنا کریم ہے صاحب, وہ کہاں سے دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جہاں آپ نے ایک لقمہ لیا اور گلے سے نیچے اترا, حشر دونوں کا ایک ہی ہونا ہے. ٹھنڈا نان کھایا ہوتا اس کا بھی وہی حشر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں چلو ہمارے جو بندے ہیں ان کو ذرا مزہ آ جائے, لقمے میں مزہ آ جائے. آپ سمجھیں, یہ جب کھائیں نا تو ان کو مزہ آ جائے, تاکہ شام تک خوش رہیں کہ بھائی آج آپ آئیں گے, ہم سب آج اب وہاں گئے تھے نا, آج بڑا مزہ آیا. بس اب اس کا مزہ آپ کو شام تک ہے, حالانکہ پیٹ کے اندر جا کے سب اس کا جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اب اس کے لیے آپ کو معرفت چاہیے اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کیسے کھلاتا ہے. اسی لیے صاحب وہ جو آیت میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی, میں بار بار کہتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی میں اس دن کہہ رہا تھا کہ دیکھو بیٹا قرآن شریف میں یہ جو آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, یہ کمال کی آیت ہے صاحب. اگر ہمارا سمجھ میں آ جائے, اللہ کہا انسان کو ہمیشہ اپنے کھانے پر نظر کرنی چاہیے. اللہ کہا صاحب کھانا ہے, پھر ہم کیسے تم کو ہم نے دیا. یہ کھانا جو ایک نان مثال کے طور پر ایک آئی ہے, اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا. اب کتنے
کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، تب تمہارے ٹیبل پر ایک نان آئی. اب یہ معرفت ہے سب، اگر سمجھ میں آ جائے. اب تو جلدی سے ایک چیز اور کر لیے، ہے تو لمبا چیپٹر، اس کو ختم. جی جی معرفت اصل ہے بس مقصد. جی 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 اس لیے ہر چیز میں، اسی لیے نبی پاک ہم بہت رسپیکٹ کرتے تھے کھانے کی. کبھی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، اور کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے آگے تھوڑا بینڈ ہوتے تھے، اور کھانے کے دوران حضور کو پسند نہیں تھا کہ غیر ضروری بات کی جائے. اب بھائی کھانا ہے، بھائی کھانا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آدمی زندگی بھی نہیں. تو ہوتا تھا. اسی لیے صاحب وہ جب زوال آیا امت میں تو ہر فیلڈ میں ہمارا زوال آیا. اب ہم عجیب طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اکٹھا ہو کے کھانا ہی نہیں کھاتے. اگر گھر میں 10 افراد ہیں، 10 وقت پر کھانا کھائیں گے، سب کا اپنا ہے. آئیے بچوں، نہیں ڈیڈ نو آئی ڈونٹ فیل لائک، کھائیں گے. آپ نے کھانا کھایا، ایک 5 منٹ کے بعد آ کے وہ اپنا کھا لیں گے. آپ کہیں بیٹا کھانا کھاؤ اکٹھا نہ. تو یہ ایک عجیب، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ جب کھاؤ تو اکٹھا کھاؤ. آپ سے لیکن وہ جب زوال ہوا تو ہر میدان میں زوال آیا صاحب. جو لوگ اکٹھا کھانا نہیں کھاتے ہیں صاحب، وہ ان میں محبت نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی چھت میں آپ کے نیچے آپ رہیے. اسی لیے اگر کسی گھر میں 2 کچن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھر میں پڈا ہے. انہوں نے کہا اگر ایک کچن ہے تو صاحب گویا ابھی تھوڑی یونٹی ہے. خیر تو خیر ایک آدھا اور پوائنٹ کر لیں. پھر کہتے ہیں وہ اما شکر، سنیے آپ، یہ ایک بہت کام کی بات صاحب. وہ کہتے ہیں وہ اما شکر فہو القیام لہ بطاعتہ والتقرب الیہ بانواع محبت ظاہر و باطن وہذا الامران ہما جماع الدین. سبحان اللہ. کہتے ہیں شکر جو ہے، سنیں، شکر جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے. جو شکر ہے وہ اطاعت سے ہوتی صاحب. یعنی ولا تکفرون جو ہے نا، کہ ہمارے ساتھ ناشکری نہ کرنا، تو وہ یہ ہے کہ اگر تم نے نماز تو نہیں پڑھی، یا تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں، کہ جو چیز کرنے کا حکم تھا وہ آپ نے نہیں کیا، باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. فجر میں آپ نہیں اٹھے، لیکن کھانے کے بعد آپ نے یہ ضرور کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یا جو فرائض تھے وہ آپ نے انجام نہیں دیے، رائٹ، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. یہ منافقت ہے صاحب، یہ پیور منافقت ہے. تو کہتے ہیں التقرب الیہ بانواع محابہ ظاہر، کہتے ہیں ظاہر و باطن، آپ کا ظاہر و باطن دونوں میں اللہ سے محبت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کام کو حکم دیا نا وہ پہلے کریے، پھر شکر ادا کریے. یہ تو حقیقی شکر ہے. پھر آپ سمجھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے یا جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ نہ کرنا، پھر کہنا اللہ کا شکر، یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے صاحب، یہ حماقت ہے صاحب. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے اعملوا آل داود الشکرا، ہمیں عمل پر ہے صاحب. فذکرہ، سنیے اب یہ 2 باتیں صاحب سن لیجئے، یہ بہت اہم ہے. کہنے گے فذکرہ مستلزم لمعرفتی. سنیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت ہو. اللہ کے ذکر کے لیے مستلزم ہے، لازم ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کون ہے. اور شکر کے لیے مستلزم ہے کہ لطاعتی، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو. شکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو. شکر کے لیے معرفت ضروری نہیں ہے، وہ تو اطاعت کرتے کرتے معرفت آ جائے گی. شکر کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور ذکر کے لیے معرفت ضروری ہے. اب کوئی آدمی فرض کرے ذکر کر رہا ہے، جاہل آدمی، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن، بس ذکر کر رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، جیسے بھی شب برات وغیرہ گئی تھی، اس میں بس چل رہا ہے، کچھ اس کو نہیں معلوم.
تو یہ تو ایک اندھا ہے جو روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ذکر کے لیے صاحب معرفت ضروری ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، اور شکر کے لیے اطاعت ضروری ہے. اور اطاعت کو میں نے کہا کہ آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، حرام کھا رہے ہیں، سور کھا رہے ہیں، غیر ذبیحہ کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، ایک دوسرے کی رشوت جو ہم لوگ یہاں ہے سب کچھ، تو اس کے ساتھ شکر نہیں ہو سکتا. تو پلیز یہ دو باتیں میں سمجھتا ہوں بہت 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 اہم ہیں. شکر کے لیے صاحب اطاعت ضروری ہے اور ذکر کے لیے معرفت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت زبردست بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک جملے میں لکھ دی، جو میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ذکر کے لیے اللہ کے معرفت ضروری ہے، شکر کے لیے اطاعت ضروری ہے. تب آپ شاکرین ہوں گے، تب آپ ذاکرین ہوں گے. اچھا اس پہ کہتے ہیں، سنیں اب ذرا اپنا قلم میں جولانی لا رہے ہیں ابن قیم، کہتے ہیں وَهَذَانِ هُمَا الْغَایَةُ الَّتِي خُلِقَ لِأَجْلِهَا الْجِنُّ وَالْإِنسُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَوَضَعَ لِأَجْلِهَا الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَأَنزَلَ الْكُتُبَ وَأَرْسَلَ. کہنے بس یہی تو دونوں مقصد ہیں، ذکر و شکر جو ہیں، کہنے یہی مقصد ہے، بس یہی دونوں مقاصد جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں و جناتوں کو اور آسمان و زمین کو بنایا ہے. یہی ہے مقصد. کیونکہ یاد ہے نا جب شیطان کو نکالا گیا تو اس نے فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس نے یہ کہا تھا اللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر ادا کر پائیں. آپ سے تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں، جو میری طرف آئے گا رائٹ ہم اس کے لیے آسان کریں گے. اب کہہ رہے ہیں یہ ذکر و شکر کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیے، آسمانی صحف نازل کیے، ارے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ طریقہ شکر کا اور یہ طریقہ ہے ذکر کا. تو بس اس کو یاد رکھیے گا. میں پھر اس کو دہراتا ہوں، ذکر کے لیے اپنا پرویز بھائی کیا چیز ضروری ہے؟ معرفت ضروری ہے رائٹ. اور شکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے. تبھی ذاکرین ہوں گے، تبھی شاکرین ہوں گے. پھر مطلب یہ ہوا کہ ذکر اگر جہالت کے ساتھ ہے تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے، اور شکر جو ہے گناہوں کے ساتھ ہے تو یہ کوئی شکر نہیں ہے. ذکر کے لیے صاحب آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا رائٹ. تو جیسے آپ کے تبلیغ جماعت میں ایک نمبر ہے نا علم و ذکر. علم و ذکر ہے وہ علم کا انہوں نے کنیکشن ذکر ہی سے کیا تھا کہ ذکر تب تم کو صحیح ہوگا جتنا علم حاصل کرو گے. تو وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے علم و ذکر. چلیے صاحب اللہ شکر. آئیے صاحب یہ کر لیتے مدارج السالکین. چلیے صاحب معاذ بیٹا ایک گلاس وہ پانی لے آؤ. یہ ہے بس دے دیجیے صاحب. صبح اٹھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے ڈرائنس بہت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے بس پانی پیو. نہیں اچھی بات ہے لیکن وہ پہلے ایسے نہیں، اب یہ ہوتا ہے کہ بس پانی پیو. تو میں صبح صبح پانی پینے لگتا ہوں. کھانے کے ساتھ پانی کا ایکسٹرا پیتے ہیں واپس پی لیتے ہیں یا کبھی نہیں ہو پاتا، کبھی بہت پی لیتا ہوں. رات کو زیادہ پینے صبح فائدہ نہیں یا کچھ وہ پیشاب زیادہ آتا ہے تو جی صبح پی لیتے ہیں پانی. لیکن آپ کو پرابلم نہیں الحمد للہ رات ہم پیتے ہیں جی تو اس وجہ سے ہوتا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے نہیں. آئیے صاحب اب مدارج السالکین. حضور مدارج السالکین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صدق، سچائی رائٹ. تو اصل میں دین ایمان جو ہے وہ سچائی کا نام ہے، کفر اور نفاق جو ہے وہ جھوٹ کا نام ہے. تو جتنا آدمی سچا ہوگا اتنا صاحب ایمان ہوگا.
جتنا آدمی جھوٹ بولے گا اتنا اس میں نفاق ہے، اتنا اس میں نفاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت المنافق، جو منافق کی علامت ہے، اس میں کیا ہے؟ کذب بھی ہے، جھوٹ۔ تو اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ میں نفاق ہے۔ اسی لیے حضور فرمایا جس میں یہ چاروں گندی باتیں ہیں، جو چار گندی باتیں ہیں حضور نے بتائی، جس میں ایک جھوٹ بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تم کانا منافقاً خالص ہو، تم پیور منافق ہو، پھر خالص منافق ہو۔ اور عجیب بات ہے، میں وہ آیت میں شیخ صاحب کہیں عبادت کا ذکر نہیں ہے، صرف معاملات کا ہے۔ اور کیا تھا؟ اگر تم صاحب کردار، تمہاری زبان ایسی ہے کہ لوگ تم کو ٹرسٹ نہیں کرتے، جب تم اذا عاہد غدر، جب تم کوئی ٹائم دیتے ہو، اپائنٹمنٹ دیتے ہو، یا کوئی معاہدہ کرتے ہو، یا کسی بات میں تیار ہوتے ہو، تم اس کو توڑ دیتے ہو۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب تم کو غصہ آتا ہے تو تم گالیاں بکنے لگتے ہو، اور اذا حدث کذب، اور تم جھوٹ بہت بولتے ہو۔ ابو نے فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے، اور جس میں یہ چاروں چیزیں ہیں تو کانا منافقاً خالص ہے، تم خالص منافق ہو۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ امت میں شاید 2-4% جو ہیں وہی مومن ہیں، وہی مومن ہیں، باقی جو ہیں ہم میں تو یہ اتم درجے کی ہے۔ آپ دیکھیں تو خاص طور یہ جو ہے نا، خاص ما فجر، جب آپ کو غصہ آ جائے، جب ڈسپیوٹ ہو جائے کسی سے، کسی معاشرے، تو آپ ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، پھر اندر سے جو اصل ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ ہے ABCDF کی سب تمام گالیاں جو ہوتی ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، عشاء کے بعد ایک صاحب، اتنی بڑی لمبی داڑھی، سب کچھ، مطلب بہت، ان کا جھگڑا ہو گیا کسی بزنس میٹر پہ کسی اور صاحب کے ساتھ، وہ ٹکٹ لیے تھے، وہ کہا کیا تھا اس کے ایئر لائنس، اس پہ کچھ ہو گیا باہر۔ وہ اتنا اللہ رسول کرتے تھے ہر وقت، اللہ رسول سنت کی بات، اور میں جا رہا تھا عشاء میں کے بعد، تو وہ اس سے بھڑ گئے باہر نا، بھائی باہر، تو خیر ان کو ذرا الگ کرنا تھا، لیکن صاحب اس وقت جو میں فراٹے کے ساتھ جو گالیاں بکی ہیں، تو میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ سنت کا دعویٰ۔ وہ کہہ رہے حافظ صاحب اس وقت آپ ہٹ جائیے، اور پھر اب وہ بھی آدمی گرم تھا، اس نے ان کو کچھ کہا، اور انہوں نے جو مغلظات، تو وہ آدمی شوق میں تھا، مطلب وہ جو دنیا دار آدمی تھا، اس نے ایک گالی نہیں دی، وہ شوق میں تھا۔ بعد میں اس نے کہا حافظ صاحب میں تو اس لیے خاموش ہوں، میں تو شوق میں تھا کہ ایسی گالی مسجد کے احاطے میں، اور یہ لمبی داڑھی، اور یہ سب اللہ رسول کے پیروی کا دعویٰ۔ تو ہم کو یہ حدیث شریف یاد آئی کہ صاحب وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آپ کا اختلاف ہو جائے کسی سے، غصہ آ جائے، تو اس کا جو نکلتا ہے نا وہی آپ ہیں، باقی سب آپ سے پلاسٹر کر رہے ہیں، آپ سے اندر معاملہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس کو جو ہے یہاں پر میں آپ سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا صدق کے ضمن میں، سچائی کے ضمن میں۔ ایک آیت میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق، پلیز اس کو یاد رکھیے گا، ایک ہے مدخل صدق، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا داخلہ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کرے، اور اللہ ہم کو جب نکالے تو وہ بھی سچائی کے ساتھ نکالے۔ تو داخلہ اور نکلنا صدق، تو یہاں پر 2 چیزیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے جو نقل کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا جب ذکر ہو ہمارے پیچھے تو سچائی کے ساتھ ہو، لوگ ہمارا جو ہے ہم کو یاد رکھیں سچائی کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ان کے رب نے قدم صدق
تیار کیا ہے. اب یہ قدم صدقن کیا ہے اس کو اب انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و انہار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی قدمہ اور مقعد ایک ہی جگہ ہے. جیسے آپ بیٹھے نا اپنی جگہ, اس کو کہتے ہیں مقعد, یا آپ سچائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. تو یہاں پہ سب کی صفت اللہ تعالیٰ نے سچائی بیان کی. کیوں؟ تو ایک چیز تو میں نے کل آپ کو پچھلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ 5 چیزیں ہیں, 4 نہیں بلکہ 5 چیزیں ہیں. ایک تو ہے مدخل, مخرج, لسان, قدم اور مقعد. یہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں کی جو صفت ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے صدق, سچائی. تو ہم جب نکلیں کہیں سے, مطلب ہم کہیں سفر کریں, رائٹ, تو وہ سچائی پر مبنی ہو. ہم کسی شہر کو چھوڑ کے دوسری جگہ شہر میں جائیں, وہ بھی سچائی پر مبنی ہو. ہم جب دوسروں کے متعلق بات کریں تو بھی سچائی پر مبنی ہو. ہمارا تذکرہ ہو ہمارے پیچھے تو بھی اللہ تعالیٰ سچائی پر ہو. تب قدم صدقن, ہم کہیں حاضر ہو کسی کی خدمت میں تو بھی وہ سچائی پر ہو. ہم کو کوئی مقام دیا جائے, مقعد, ہم کو کوئی مقام دیا جائے, کوئی بھی جاب دی جائے, کوئی بھی مقام دیا جائے, وہ بھی اللہ تعالیٰ سچائی کی بنا, مطلب ہر چیز کی بنا جو ہے وہ سچائی ہو. تو اس میں دیکھیے جو ہے جو لفظ اب یہاں پہ قدم صدقن. اب سوچئے قدم صدقن سے کیا مراد ہے کہ ہمارا قدوم جو ہو, ہمارا جو کہیں جانا جو ہو, کہیں وہ سچائی پہ ہو. اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم صدقین کے متعلق فرمایا کہ یہ اصل میں جنت ہے. قدم صدقین اصل میں جنت کا دوسرا نام ہے. اور وفسر بالاعمال الصالحہ, اور یہ آپ کو ملے گا جب اعمال صالحہ ہوں گے, نیک اعمال ہوں گے. آپ سے مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جہنم میں کیا ہے, سب جھوٹی جھوٹ ہے. جہنم جو ہے وہ جھوٹ پر جو جن لوگوں کی زندگی جھوٹ پر مبنی تھی نا, ان کے لیے ہے جہنم. صاحب جن لوگوں کی زندگی سچائی پر مبنی تھی تو اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے کہ بھائی تمہارا ویلکم بھی سچائی کی بنا پر ہوگا. یہ جو بنا ہے سب سچائی ہے, جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوگا. مثال میں آپ کو دو آیتیں بتاتا ہوں قرآن شریف میں, 8ویں پارے میں. جنت والے کہہ رہے ہیں ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. اللہ تعالیٰ کانورسیشن ریکارڈ کر رہا ہے اہل جنت کی اہل جہنم سے. اہل جنت یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم لوگ تو جہنم پہنچ گئے, یہ بتاؤ تم تو, لیکن تم کو مانا ہمارے رب نے کہ بھائی ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر نماز پڑھو گے, سچ بولو گے تو ہم کو جنت دے گا. بھائی ہم کو تو جنت مل گئی, ہم تو جنت میں ہیں, تو جو وعدہ تھا ہمیں رب کا وہ تو حق نکلا. اب دیکھیے اب دوسرا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقنا قال ان اللہ حرمہم علی الکافرین. اب جب جہنم والے کہیں گے جنت والوں سے کہ بھائی تم لوگ بہت کھا پی رہے ہو, بہت عیاشی کرو, یہاں تو ایک تنکا پیٹ میں نہیں گیا ہے اور گلا خشک ہے بالکل, تو ایسا کرو تھوڑا پانی ادھر دے دو. تو وہ کہنے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حرام رکھا ہے تمہارے پر, جنت کا کھانا پینا حرام ہے تمہارے پر. اور پھر تم لوگ تو کافر ہو نا اس وجہ سے. اب یہاں پہ صاحب دیکھیے اللہ نے بڑا تھوڑے یہاں پہ جو ڈیفینیشن کافروں کی ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ بڑی خطرناک ہے. الذین اتخذوا دینہم, سنیے آپ, دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. یہ ہے صاحب کافر کون ہے, صرف وہ نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ہیں, نہیں لا الہ الا بھی کہتے تھے لوگ, لیکن انہوں نے دین کو کھلواڑ بنا رکھا تھا.
رائٹ. وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ لیکن تھے دنیا دار. وغرتہم الحیات الدنیا, یہ تھے دنیا والے لوگ, دین والے نہیں تھے, دین والے نہیں تھے. تو اللہ نے کہا تم ہو کافر. پھر یہ بہت سخت ڈیفینیشن ہے صاحب. اگر آپ دنیا دار ہیں, مطلب آپ نے دنیا کو پریفرنس دیا ہے آخرت پر, تو آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے. پھر صاحب دھیرے دھیرے کر کے کافر ہی ہو جاتا ہے صاحب. اگر آپ نے دنیا کو پریفر کیا ہے آخرت پہ, یقیناً نہیں, آپ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اندر سے کافر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر چیز میں آپ دنیا, تو آپ نے پھر کہہ دیا یار یہ سب قرآن شریف جب ہم کو سوٹ کرے گا تب ہم قرآن حدیث فالو کریں گے. تو اللہ نے فرما رہا ہے کہ تم پھر یہ کافروں کی صفت ہے صاحب. اس لیے یہ بہت سخت ڈیفینیشن ہے اس کی کافر کی. یہ جو مقتدر اس سے پہلے کی آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ اللہ کے حضور کرسی ملی؟ پرابلی وہی جن کو یہ سارا جی. یہ دیکھ کہاں پہ ہے؟ اچھا یہ ہے 27 میں پارے میں سورہ قمر, رائٹ, یا سورہ قمر. یہ سورہ قمر جی. وَلَقَدْ أَلْهَمْنَا الشَّافَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. یا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ. جی جی متقین کے لیے تو فی جنات و نہر. تو یہ ہے سب. اب اگر وحقیقت القدم ما قدموا وما يقدمون علیہ یوم القیامہ وهم قدموا الاعمال والایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم يقدمون علی الجنہ التي وجہ. کہنے کہ حقیقت القدم یہ ہے, سنیے یہ جو ہے نا قدم صدق عند ملک, کہنے ایک بات ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر میں کہے گا تم لائے کیا ہو, تم قدم مطلب کیا تم پیش کر رہے ہو, تو وہاں پر پیش کرنے کو کچھ ہے, حساب کتاب کے بعد تمہارے پاس کچھ ہے. تو کہنے لگے کہ جو کچھ تم اللہ کے سامنے پیش کرو گے نا, رائٹ, اسی کی بنا پر پھر فیصلہ اللہ کرے گا. اب وہم قدم الاعمال, اگر یہ لوگ اعمال صالحہ کو پیش کر رہے ہیں, اللہ ہم یہ لائیں, ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پیش کر رہے ہیں, تو بس تم پھر سچی چیز پیش کر رہے ہو, تم نے اس کے اوپر زندگی گزاری تھی, تو ٹھیک ہے ہم نے قبول کیا, آ جاؤ بھائی. وَيُقَدِّمُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الَّتِي, پھر اس کی جو جزا ہے صاحب وہ جنت ہے. اچھا پھر انہوں نے پھر وہی بات فَهُوَ الْجَنَّةُ عِنْدَ رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَوَسْوَسَ عَلَيْهِ. اچھا اب سنیے, اب ابن قیم فرما رہے وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ. اب سب بات یہ ہے کہ علامت کیا ہے کہ ہم لوگ سچے ہیں, ہم لوگ جھوٹے ہیں. یہ کمال کی بات ہے صاحب, یہ صرف حدیث ہی بتائے گی. علامت کیا ہے کہ ہم سچے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں علامت یہ ہے طمأنینۃ القلب الیہ, دل میں سکون ہونا. دل کا سکون سچائی کے ساتھ ہوتا ہے صاحب. دل کا سکون سچائی, اگر آپ کے دل میں سکون ہے تو آپ میں سچائی ہے. اور ومن علامات الکذب, اور جھوٹ کی علامت کیا صاحب حصول الریبہ, ہمیشہ آپ کو غیر مطمئن ہے, ہمیشہ غیر مطمئن ہے. پتہ نہیں یار, پتہ نہیں کچھ, ہر وقت آپ میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے. جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دیکھیں کوئی نبی الصدق طمأنینہ, صدق سچائی نام ہے سکون کا, اور والکذب ریبہ, اور جو جھوٹ ہے وہ ہمیشہ شک و شبہ, غیر اطمینانی کیفیت, یہ کذب ہے صاحب. اسے صاحب جب دین آتا ہے نا تو آدمی کو ایسا سکون ہو جاتا ہے نا
اب دیکھیے جتنے لوگ کانورٹس یہ ہوئے ہیں آپ دیکھیے سب ڈی جے تھے یہ جو ہے اگر آپ ان کو 2 سال پہلے دیکھتے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہارڈ کور مطلب ڈی جے تھے. اب یہ ہے کہ ان کی صبح شام سے قرآن پڑھتے ہیں. اب جو ہے صبح شام یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے. اب میں نے اس دن پوچھا کہنے لگا چھوڑیے اللہ تعالیٰ رزق دے گا, ہم وہ حرام ہے. ہاں بھیا خاص کر جو ہیوی میٹل میوزک ہے دم 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 یہ سیٹنک بھی تو ہے. تو اس نے ترک کر دیا. اب کہتا ہے کہ اتنا سکون اب ہے جس کی حد نہیں. حالانکہ بیچارے کو معلوم نہیں کہ قواشی کے معنی کیا ہیں. ابھی تو الف با تا سا جو کچھ کر گیا. اب سورہ ملک اس کو یاد ہوگی. اپنا شبیر بھائی بھی پڑھاتے ہیں اس کو, ہے نا. اب اس کا دیکھیے اس وقت ہم اردو میں بول رہے ہیں, اس کو نہیں معلوم لیکن قواشی پڑھ رہا ہے. اب یہ وہ ہے سکون ہے صاحب. تو اس وجہ سے صاحب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی ہے نا صدق, وہ بس طمانینہ لاتی ہے, اطمینان. اور کذب جو ہے وہ صرف شک و شبہ اور ایک غیر اطمینانی کیفیت صاحب پیدا کرتی ہے. اچھا اب سے ایک اور حدیث شریف جو صاحب زبردست ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تھا. یہ کس کتاب میں ہے کہ علامات نبوت میں سے ایک یہ حدیث ہے. شاید امام بیہقی نے کسی نے علامات نبوت میں سے اس حدیث کو شمار کیا ہے. یہ انہوں نے کیا ہے, کسی اور بڑے نے کیا ہے. نبی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, بخاری مسلم دونوں میں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ان الصدق یہدی الی البر, سچائی جو ہے نا وہ تم کو نیکی تک پہنچائے گی. سچائی تو ہمیشہ سچ بولنا. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی جو ہے وہ تم کو جنت تک پہنچائے گی. تو سچائی جو ہے وہ تم کو نیکی تک پہنچائے گی, اور نیکی جو ہے وہ تم کو جنت تک پہنچائے گی. پھر فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. ایک آدمی زندگی بھر سچ بولتا رہا, جھوٹ نہیں بولا, سچ بولتا رہا, یہاں تک کہ ایک مقام وہ آ گیا, ایک وقت وہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقین کی لسٹ میں شامل کر لیا. اب صدیقین کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم لوگ تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا صدیقین کی لسٹ میں کہیں ڈاؤن ان دا لسٹ, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا ایکسٹراز میں جو وہ کیا 11ویں کھلاڑی جو نہیں ہوتے وہ ٹیم میں نہیں ہوتے, ہاں وہ ایکسٹرا پلیئر ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس میں نہیں تو ایکسٹرا پلیئر میں ڈال دے, صدیقین میں. لینا یہ ممکن ہے, لیکن زندگی بھر پہلے سچ بول کے دکھاؤ. سمجھا؟ تو میں پھر کہتا ہوں سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے آتی ہے, اور نیکی آپ کو جنت میں لے کے آئے گی. اور سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف, اور نیکی جو ہے آپ کو جنت. اور ایک آدمی زندگی بھر سچ بولتا رہے گا, ایک وقت ایسا آئے گا یکتب عند اللہ صدیقا, اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کہ چلو بھائی اس کا نام بھی صدیقین میں شامل کر لو. سبحان اللہ صاحب. اور صدیقین کون ہوں گے صاحب ڈاکٹر صاحب؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ فِي الصِّدِّيقِينَ. قیامت کے دن نبیین ہوں گے, شہداء اس کے نیچے ہوں گے. ہاں شہداء نیچے ہوں گے, شہداء کے اوپر مقام ہے صدیقین کا. اسی لیے دیکھیں آپ لوگ میں سے بعض تاجر بھی ہیں یا رہے ہوں گے, تاجر صدوق, التاجر الصدوق, سچا تاجر جس نے جھوٹ نہیں بولا تجارت میں, ان کے مطلب جنت میں وہ نبیین صدیقین کے ساتھ ہوگا. اسی لیے تجارت دین ہے صاحب, جاب دین ہے. سچائی بائی میرا خیال ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. خاص طور پہ انگریز جو ہیں جی بہت سچے ہیں, جی ان کے بچے بھی سچے ہیں, جی 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 دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. جی یہاں صرف 3 چیزوں سے میرا خیال جی یہ آگے میرا خیال جی السلام علیکم. جی جی
پہلے یہ کہ ایک تو سچائی اور سچائی کی شہادت جی جی اس کو یعنی تصدیق، جی تیسری یہ چیزیں متصدقہ یعنی جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، جی تینوں چیزوں کا جی مجموعہ یہاں سے۔ ہاں صحیح تو اب سمپل جو صدق ہے، سچائی از نتھنگ جب تک آپ سچائی کہ کی شہادت ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح، مطلب سچائی کی ڈاکٹر صاحب صحیح ہے، مطلب کوانشی میں بھی ہے کہ آپ سچے ہوں، سچائی کی شہادت بھی دیں، آپ سے آپ خاموش نہ رہیں جب اس وقت آپ کو بولنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اچھی ہے، ہاں دیکھیے ٹھیک ہے آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق جی پہلی دفعہ اسلام کا سنا، جی جی سچائی کے ساتھ، بالکل بالکل صحیح بات۔ اچھا اسی حدیث میں آدمی کا اس کا ریورس کذب، جھوٹ، فرمایا وَإِنَّ الْكِذْب جو جھوٹ ہے یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے گا، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہیں یہ آپ کو جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے کہ اب یہ جھوٹا ہی ہے، سمجھا؟ فَجَعَلَ الصِّدْقَ مِفْتَاحُ الصِّدِّیقِیَّہ وَمَبْدَؤُهَا وَهِیَ غَایَتُهُ، کہنے لگے اس لیے سچائی جو ہے وہ صدیقیت تک پہنچنے کی چابی ہے، اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شروع ہوتی ہے، سچائی ایسی چیز ہے کہ اس کی غایت کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی گول نہیں ہے، سچائی کا مقصد اول روز سے سچائی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا گول وہ نہیں، ہمارا صرف گول ایک ہے، ہم زندگی بس سچ بولیں گے، تو اس میں صاحب یہ اب آج کل اس میں جھوٹ بولنا ایک آرٹ ہے، جھوٹ بولنا اور ایسے منہ بنا کے بولنا کہ صاحب مسلمانوں کی بات ہے، غیر مسلمین کی نہیں، فنکار ہے صاحب۔ آپ کے پروین شاکر کا ایک شعر تھا نا کہ وہ میں سچ بولوں گی، پروین شاکر اچھا شعر صاحب، کہتی ہے کہ میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی، میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ ابھی دیکھیے بنگلہ دیش میں جو مودی گیا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جھوٹ عجیب، پرائم منسٹر آپ کی بیٹھی ہوئی ہے بنگلہ دیش کی، پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، نیشنل ٹی وی پہ ہیں آپ، آڈیسٹی دیکھیے، اس نے جھوٹ بول دیا کہ 1971 میں جو آپ کو آزادی ملی جو بھی ہے، اس جنگ میں ہم جیل گئے انڈیا میں، مطلب ہم بنگلہ دیش بننے کے لیے ہم نے آپ کے لیے ہم انڈیا میں جیل تک گئے، وہ کہہ رہے ہیں کئی مہینے پتہ نہیں کتنے ہم جیل میں رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، جھوٹ بول دیا۔ اب وہ کہتا وسیم بلیولہ کے شعر میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے، جھوٹ اور سلیقہ، وہ جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ اب نیشنل ٹی وی میں تو جو بعد میں جو اینالسٹ تھے انہوں نے کہا یار یہ تو اس نے بہت دور کی پھینک دی یار آج، کیونکہ انڈیا تو بنگلہ دیش کے فارمیشن میں شامل تھا، انڈیا میں تو بنگلہ دیش کی کوئی مخالفت ہی نہیں تھی، مسز اندرا گاندھی جو تھیں وہ تو ہول گورنمنٹ واز پرو بنگلہ دیش، تو جب انڈیا میں کوئی مخالفت ہی نہیں تھی تو آپ کس بات کے لیے جائیں گے جیل؟ لیکن صاحب اس نے انڈیا کا پرائم منسٹر، اس نے صاحب جھوٹ بول دیا، جس طریقے سے عراق پر اٹیک کے لیے یہ وہ WMD جھوٹ، سب کو معلوم تھا جھوٹ ہے، سب کو معلوم تھا جھوٹ ہے، پورے یورپ اس کے مخالف تھا، یہاں بھی بہت لوگ مخالف تھے،
لیکن میڈیا نے جھوٹ 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 اتنا پروٹیکٹ کیا کہ صاحب اٹیک ہو گیا, ملینز آف لوگ مر گئے, 20 سال ہو گئے وہاں, آج تک مطلب جو ہے نا انارکی ہے صاحب. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ, اب جھوٹ کو سپورٹ کرنا بھی جھوٹ ہے صاحب, کیونکہ ان کو اس اٹیک کو, اس ناحق اٹیک کو جو سپورٹ کیا وہ کس نے سپورٹ کیا؟ مسلم کنٹریز نے. بھائی اس علاقے میں جتنی مسلم کنٹریز تھیں انہوں نے اپنی ایئر بیسز دے دی سب کو, آئیے آپ جائیے ماریے. تو اب یہ سب جب مر رہے ہیں, اب یہ جو پرائم منسٹر اور یہ کنگ جو مر رہے ہیں ان ملکوں کے, تو خون تو ان کے ہاتھ میں بھی ہے, ایک دو کا نہیں, ملینز کا, اور آج بھی مر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو بہت پہلے شعر سنایا تھا اس کا, ولی زادہ منظور کا, بڑا مجھ کو پسند ہے کہ سمندر کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی. یاد ہے آپ کو؟ سمندر کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی, کشتی میں تلاطم ہوگا تو ساحل نہ ملے گا. تو کشتی میں تلاطم ہوگا تو ساحل نہ ملے گا. تو اصل میں تلاطم امت میں, اصل مسلمان سپورٹ کرتے ہیں جھوٹ کو, اور اچھا پھر فلا ینال درجتها کاذب الوصف, کہتے ہیں صدیقیت کا درجہ جھوٹے کو مل ہی نہیں سکتا. البتہ قطعی طور پہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو صدیقیت کی مطلب ہوا تک نہیں ملے گی. تو صدیقیت کا اگر آپ درجہ چاہتے ہیں تو سچ بولیے, جب آپ کا سچ کا ساتھ دیجیے, آپ سے سچ کی شہادت دیجیے, آپ جھوٹ کی نہیں صاحب. یہ مصلحتاً جھوٹ کے ساتھ دینا یا کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ خاموش رہنا صاحب, یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو پھر آپ بھی جھوٹے ہیں. نا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, کہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا نام بھی جھوٹوں میں شمار کیا جائے گا. اگر آپ میں بولنے کا ہمت نہیں, وہاں سے آپ چلے جائیں, کم سے کم آپ وہاں رہیں نا. آپ سے لیکن کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ خاموش ہیں مصلحتاً, تو صاحب یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. لا فی قولہ ولا فی عملہ, نہ آپ قول میں جھوٹے ہوں نہ عمل میں جھوٹے ہوں. ولا فی حال, نہ حال میں. ولا سیما کاذب علی اللہ باسماء و صفات و نفع ما اثبتہ, کہنے لگے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں جھوٹ بولنا ہے تو بہت بڑا جھوٹ بولنا ہے. یہ تو بہت بڑا جھوٹ بولنا ہے. کافر بولتے ہیں, عیسائی بولتے ہیں, اگر مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں جھوٹ بولنے لگے تو صاحب یہ بہت بڑا ہوا ہے. اور اللہ کے اسماء صفات میں معاف کریے گا, ہم لوگ پتہ نہیں ہم لوگ میں سے کتنے لوگ بدعتی ہیں, کیونکہ جب آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جاتے تب معلوم ہوتا اچھا آپ وہ تھے. یہاں تو لوگ دبے رہتے ہیں. اگر آپ وہاں گئے, وہاں جا کے سجدہ کر لیا آپ نے قبروں پر, اور صاحب قبر سے مانگ لیا, عرسوں میں شریک ہو گئے, اور ان کی, تو اس میں تو مطلب اللہ کے اسماء صفات جو ہے وہ آپ نے کسی اور کو دی ہیں. آپ سے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے صاحب. اور پھر یہ فرمانے یہ بھی جھوٹ ہے کہ دین میں اور شریعت میں تم جھوٹ بولو, حلال کو حرام کر لو اور حرام کو حلال کر لو. وہ اسقاط ما اوجبہ, اور جو چیز تم پہ واجب ہے نا تم یہ کہو یا اس بات کو پروپیگیٹ کرو کہ صاحب یہ چیز واجب نہیں ہے, یہ سب مولوی لوگ ہیں یہ سب کر رہے ہیں, یہ واجب نہیں. وہ ایجاب ما لم یوجب, اور جو چیز آپ پر واجب تھی نہیں اس کو آپ واجب کر لیجئے, یہ جھوٹ ہے. وہ کراہت ما احب و استحباب ما لم یحب, جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے آپ نے اس کو مکروہ کر دیا, جو چیز اللہ کو مکروہ ہے اس کو آپ نے محبوب کر دیا.
کل ذالک منافن للصدیق، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صدیقیت کے منافی ہیں. آپ کو پھر صدیقیت کیا اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی. بس اب لمبا ہو گیا، 8:30 ہو گیا. اب اس میں کہ چلیے ایک چیز اور جلدی سے کر لیے، یہ بھی بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. کہنے کے صاحب کہ وَكَذَلِكَ الْكِذْبُ مَعَهُ فِي الْأَعْمَالِ، اعمال میں جھوٹ مت بولیے. اسی لیے کہا جاتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے صاحب زبان ضروری نہیں ہے، جھوٹ بولنے کے لیے آپ کے اعمال بہت ہیں. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں بالتحلی بحلیت الصادقین المخلصین والزاہدین المتوکلین ولیس، کہنے اگر سنیے صاحب ابن قیم اچھا بولا، کہنے دیکھیے آپ صدیقین تو نہیں ہے نا، آپ صدیقین نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں فرض کر. کہنے لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان جیسے ہو جائے نا تو بس سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیجیے، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیجیے. جب موقع ملے سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اگرچہ آپ ان میں سے ہیں نہیں. کہہ رہے وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهُمْ، حقیقت میں آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ. آپ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیجیے، سمجھے آپ. تو ایسا ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے نا تو جس کے لیے چلائی جاتی ہے نا تو جب پنکھا آپ نے آن کیا تو ان صاحب کے لیے آن کیا ہے، لیکن آس پاس ان صاحب کے جو بیٹھے ہیں سب تک ہوا پہنچ رہی ہے. تو اگر آپ اچھا جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ادھر بیٹھا اس کونے میں بیٹھا وہ اس کو ہوا نہیں لگے گی. تو کہنے ہیں کہ اگر کیا تھا تب شعر وہ گو میں وہاں کا نہیں وہاں کا نکالا ہوا، وہاں سے نکالا ہوا تو ہوں، غالبی کا شعر نا. اوکے، گو میں وہاں کا نہیں وہاں سے نکالا ہوا تو ہوں، ان بتوں کو بھی نسبت ہے کعبے سے دور کی. بڑا اچھا شعر ہے، وہاں کے نکالے ہوئے ہیں، ان کو بھی نسبت ہے کعبے سے. اگر اس لیے ہم لوگ ہیں غلط، بہت غلط کیا، لیکن اگر آپ جو صدیقین ہیں جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اس کا آپ کا انور شعور کا اس پہ شعر تھا، عمدہ شعر تھا انور شعور کا اس پہ کہ اس کا شعر تھا کہ یہ شعر تھا اس کا کہ عمدہ شعر تھا اس کا انور شعور کا. اس نے کہا تھا کہ عمدہ شعر تھا اس کا انور شعور کا کہ تم سے، ہاں وہ سنیے، میں آپ کو سنایا تھا یہ شعر بہت پہلے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے شعر دیکھیے، کہتے ہیں صرف اس کے ہونٹ، دیکھیے صاحب یہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. اب دیکھیے آپ صرف ہونٹ بنتے ہیں، ایک کینوس ہے، کہتے ہیں صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پہ ہنسی اپنی جگہ. کمال کا شعر ہے صاحب، بہت پیارا شعر ہے. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ان ہونٹوں پہ ہنسی اپنی جگہ. کمال کا شعر صاحب یہ ہے صاحب. ہاں کچھ دیر تک تو ان سے میری گفتگو آئی ہے، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. تو یہ جو چیز ہے صاحب یہ کمال کی چیز صحبت ہے صاحب. اب یہ ہونٹ کا مسئلہ ہے، یہ صرف آپ کی محبت ہے، آپ کو وہ ہونٹ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے صاحب تعلق کا،
جس سے تعلق ہوگا تو آپ کو اس کے ہونٹ جو ہیں مسکراتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم صادقین میں سے نہیں ہو, مخلصین میں سے نہیں ہو, والزاہدین و متوکلین میں سے نہیں ہو, لیکن کیا ہے کہ التحلی بحلیۃ, ویسے جیسے بننے کی کوشش کرو, رائٹ, کرو, کوشش کرو, اور ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, اگرچہ حقیقت میں تم ان میں سے نہیں ہو, لیکن وہ دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے. آپ کے ڈاکٹروں میں وہ ہوتا ہے نا, وہ جو 2-3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے MBBS کے بعد, تو وہ بچے جو ہیں ابھی نوخیز ابھی نکلے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, بس آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اوکے, شیڈوئنگ ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو اس میں ہی سب یہ ہوتا ہے. آپ کیا وہ ابھی وہ بچہ کہنے صاحب میں نے 3 سال ختم کر لیا, اب 4 سال کا اور ہوگا. ہم نے کہا تم تو بڈھے ہو جاؤ گے بھائی, شادی کب کرو گے؟ کہنے یہ 4 سال اور ہو جائیں گے. ہم نے بھیا تو تم کو کوئی مطلب بڈھی چاہیے ہوگی. تو ہم نے کہا جب جوانی کے سب نکل جائیں گے تو بڑھاپے میں شادی کر کے تم کیا کرو گے؟ کہنے صاحب یہ 4 سال اور ہو جائے پھر شادی کریں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, تو ہم نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی. تو حالانکہ یہ غلط بات ہے, شادی جلدی ہونی چاہیے صاحب, لیکن وہ بہرحال لیکن بھائی یہ اچھا طریقہ ہے شیڈوئنگ کا. لیکن یہی چیز اب اہل اللہ کے ساتھ ہے کہ آپ اہل اللہ کی شیڈوئنگ تو آپ کریں, تو شیڈوئنگ کریں گے تو آپ کو ایک دن ڈاکٹر لوگ کہیں گے یا ڈاکٹر ہو جائیں گے آپ ان کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے. تو بس اب یہ آخری حدیث سن لیجیے صاحب. صحیحین میں ایک حدیث ہے صاحب, حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچائی کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن ہے, بزنس ٹرانزیکشن, اس کو بیعان کہتے ہیں. بیعان کے دو, ایک مشتری ہے, ایک بائع ہے, ایک خریدنے والا, ایک بیچنے والا. تو کہنے بالخیار کہ جب تک دونوں ساتھ میں ہیں, مطلب ڈیل کی بات ہو رہی ہے, ڈیلنگ میں ہے, تو بالخیار ان کو اختیار ہے جو بھی قاعدے کی ایک شرط کر لیں کہ ہم آپ کو بھائی کل پیسے دے دیں گے, بس ٹھیک ہے آپ لکھ دیجئے, ہم آپ کو اتنے پیسے میں ہو جائے گے, ٹھیک ہے, جو بھی ڈیل ہے اس کو. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اب نبی پاک فرمائے اگر دونوں نے سچائی پر وہ ٹرانزیکشن کیا ہے, رائٹ, اور جو بھی شہادتیں دی ہیں وہ سچائی کے پر ہیں, تو دونوں کی اس ٹرانزیکشن میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا. اب برکت آئی کہاں اس میں؟ سچائی کے ساتھ. وَإِن كَذَبَ, اگر دونوں جھوٹے تھے, وَكَتَمَ, اور جو اس میں مرچنڈائز میں کچھ نقص تھا اس کو چھپایا, محقت برکت بیعہما, اس ٹرانزیکشن میں جو برکت تھی سب ختم ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہوا ہماری زندگی میں ہم جو پیسہ کما رہے ہیں, اگر وہ کمانا جو ہے وہ سچائی پر مبنی, یقین جانیے بہت برکت ہوگی. بہت کم آپ کمائیں گے لیکن بہت برکت ہوگی. سچے, اگر آپ جھوٹ پر آپ نے کیا بہت کمائیں گے لیکن کوئی برکت نہیں ہوگی. اب یہ جو ہماری جو کیا کہتے ہیں جاب یا بزنس ہے, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے لنک کیا. اب ہم مسلمان یقین جانیے دنیا میں سب سے جھوٹے ہیں. ابھی کل میں ایک نیٹ فلکس پہ وہ دیکھ رہا تھا, ایک حج کے اوپر میں زبردست ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے, کبھی آپ کو بھی موقع ملے, بہترین بنائی ہے, اور اس میں بہت تفصیل سے حج کے اور عمرے کے اور حرم شریف کے زمان کام دیا. اس میں جو لوگ طواف کر رہے ہیں وہ 95% جو ہیں وہ مسلم ہی کنٹریز کے ہیں.
نائجیریا کے تھے، پاکستان کے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، انڈیا کے تھے اور عرب کنٹریز کے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کتنے، یہ سب جو ہیں مسلم کنٹریز کے ہیں، اور مسلم کنٹریز کا جب سروے ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے کرپٹ نیشنز ہیں، لیکن حرم بھرا ہوا ہے ان کرپٹ کنٹریز کے لوگوں سے. تو میں سوچتا کیا ہماری عبادت قبول ہوگی، کیونکہ جھوٹ 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 کے ساتھ پھر حج، عمرہ، نماز، روزہ. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو بزنس ہے وہ سچائی پر مبنی کرو تو جو ہے اس میں برکت ہوگی. جہاں جھوٹ پر مبنی ہوا محقت، بالکل ختم کر دی جائے گی برکت. تو اس لیے بھائی ضروری ہے کہ ہم لوگ عبادت کے ساتھ ساتھ اصل میں زندگی صحیح کریں، زندگی صحیح کریں. پتہ نہیں کب اور کیسے ہم لوگ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بھائی جھوٹ موٹ سب چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہ چھوٹے. یہ جو صاحب بات، اور حج کر لیں اور عمرہ کر لیں صاحب، وہ بعد میں سب چلتے رہے. تو یہ جو ہے وہ جو میں نے کشمیر کا واقعہ، انڈیا کی کشمیر کا واقعہ بتایا تھا، میں ایک صاحب نے خود بتایا جو ڈاکٹر صاحب تھے کہ وہ حج کر کے آئے، دوسرے دن جب آفس پہنچے تو یہ ڈاکٹر صاحب اسی میڈیکل اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. تو آفس پہنچے تو ان کو مبارکباد دی کہ بھائی آپ حج کر کے آئے، اللہ مبارک ہے صاحب، یہ ہماری ڈگری نکال دی، ہم کو US جانا. تو شیخ صاحب انہوں نے خود مجھ سے بتایا، کہنے کہ وہ ہم نے ان کو مبارکباد دی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب نے رشوت مانگی. کہنے میں تو سٹن رہا، کہنے میں بغیر رشوت دیے ہوئے صدمے سے آ گیا گھر کہ یار یہ ابھی اس کا پہلا دن ہے حج کے بعد آفس میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا دوسرا مسلمان دوست تھا جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے تو رشوت دے دی اور ان کا ویزا لگ گیا اور یہ آ گئے. یہاں ان کا ویزا لگا 1-2-3 مہینے بعد. انہوں نے کہا آ کے اپنی امی سے کہا امی ہمارا دل ہی نہیں چاہا کہ ہم کیسے دیں اس کو، ابھی حج کر کے آئے. لوگ ایون ہندو بھی جو ہیں وہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا تیرتھ یاترا سے آئے ہیں. اب یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی وہ سب عبادات تو سب اپنی جگہ ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ سب چلتا رہنا چاہیے. نمبر 2 کا کام. تو اس نے جو ہے صاحب وہ برکت ختم کر دی. تو ہر چیز میں صدق سچائی پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا صاحب. بس صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا صاحب آخری بات یہ کرنی کہ اگلا سیٹرڈے جو ہے وہ جو ہے ہم لوگ کا کلاس کا آخری ہوگا. اینڈ ابھی خالد بھائی تھے وہ چلے گئے، انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ ان کی وائف کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو دعا کریے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شفا عطا فرمائے. نائل آئی کین گیو یو رائٹ انشاءاللہ. یہ دعا فرمانے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. تو جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچے مسلمانوں میں شامل فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب نے جو جھوٹ بولا ہے، جو فریب کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.